بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مزمل وائس آفیشل میں خوش آمدید۔ آج اس کی ماں کی برسی تھی۔ آج ہی کے دن سعد نے اپنی ماں شمشاد بیگم کو قتل کیا تھا۔ پوری رات وہ سو نہیں سکا تھا۔ ساری رات ایک بند کمرے میں روتے ہوئے گزارنے کے بعد وہ صبح کی اذان ہوتے ہی آنسو پونچھتا مسجد کی طرف چل دیا تھا۔ شہروز ایک دہاڑی دار مزدور تھے، جبکہ شمشاد بیگم بھی درمیانے طبقے سے تعلق رکھنے والی خاتون تھی۔ ان کی زندگی بلا شبہ بہت اچھی گزر رہی تھی۔ دونوں ایک دوسرے کی سنگت میں بے حد خوش تھے، مگر واحد غم یہ تھا کہ ان دونوں کو اللہ تعالیٰ نے بے اولاد رکھا تھا۔ شہروز نے کبھی بھی اولاد نہ ہونے کی بات پر شمشاد بیگم سے نہ ہی کوئی لڑائی کی اور نہ ہی کبھی ان کو اس حوالے سے کوئی طعنہ دیا، مگر اس بات میں بھی کوئی شک نہیں تھا کہ ہر شادی شدہ جوڑے کی طرح وہ دونوں بھی چاہتے تھے کہ ان کو اللہ پاک اولاد سے نوازے۔ کبھی کبھار شمشاد بیگم اولاد نہ ہونے پر رونا شروع کر دیتی، جس پر شہروز ان کو بے حد سمجھاتے کہ ہو سکتا ہے یہ اللہ کی طرف سے ہماری آزمائش ہو، اور اس آزمائش میں صبر کے بعد اللہ ہمیں اولاد کی نعمت سے نوازے، جس پر شمشاد بیگم کا دل بھی کافی پرسکون ہو جاتا۔ اور اسی طرح پورے 10 سال کے طویل عرصے اور شمشاد بیگم اور شہروز کی بے تحاشا دعاؤں کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کو ایک بیٹے سے نوازا تھا۔ بیٹا گود میں آتے ہی وہ دونوں خوشی سے پھولے نہ سما رہے تھے۔ یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے پوری دنیا ہی ان کی باہوں میں سما گئی ہو۔ ابھی اس نے چلنا اور بولنا بھی شروع نہیں کیا تھا جب شمشاد بیگم اور شہروز نے ان کے اسکول سے لے کر اس کے کالج اور یونیورسٹی تک کا فیصلہ کر لیا تھا۔ وہ خود پڑھے لکھے نہ تھے، مگر اپنے بچے کو پڑھا لکھا کر ایک کامیاب مرد بنانا چاہتے تھے۔ وہ خود غریب تھے، پھٹے پرانے کپڑوں میں ملبوس پھٹے پرانے جوتے پہنتے تھے، مگر ان کے بیٹے اعزاز کے کپڑوں اور جوتوں کو اسکول کالج میں بچے رشک بھری نظروں سے دیکھتے، یہاں تک کہ ان دونوں نے ہر ماں باپ کی طرح اپنا آپ اپنے بیٹے کی خاطر قربان کر دیا۔ عمر گزرتی رہی اور شہروز اور شمشاد بھی بوڑھے ہوتے گئے۔ ان دونوں نے اپنے بیٹے سعد کو غربت کے باوجود پیسے جوڑ جوڑ کر شہر کے سب سے بڑے اسکول میں داخل کروایا۔ اسکول کے بعد کالج بھی ویسے ہی شہر کا سب سے مشہور کالج تھا، مگر بدقسمتی سے اب کی بار سعد نے ایک نہایت بری صحبت میں اٹھنا بیٹھنا شروع کر دیا تھا۔ وہ امیر ماں باپ کے بگڑے ہوئے بچے تھے جو کالج صرف پڑھنے کے علاوہ باقی تمام غلط کام کرنے آتے تھے، جن میں کالج کے اوقات کے بعد شراب نوشی، سگریٹ پینا اور جوا کھیلنا وغیرہ سب شامل تھا۔ جب تک اس سب کی خبر شمشاد بیگم اور شہروز کو ہوتی تب تک بہت دیر ہو چکی تھی، اور سعد بری طرح شراب نوشی اور چرس کے نشے کا عادی ہو چکا تھا۔ وہ گھر آ کر اپنی ماں سے لڑ جھگڑ کر پیسے مانگتا، اور اگر شمشاد بیگم اسے پیسے نہیں دیتی تو گھر کی چیزیں توڑنا شروع کر دیتا، جبکہ شہروز نے اسے گھر سے نکال دیا تھا۔ اس سب کے باوجود وہ گھر اسی وقت آتا جب شہروز گھر پر موجود نہ ہوتا، شمشاد بیگم سے لڑ جھگڑ کر پیسے لینے کے بعد واپس چلا جاتا۔ وہ ایک ماں تھی، کچھ بھی کر سکتی تھی، مگر اپنی اولاد کو نشے کی خاطر ہی صحیح تکلیف میں اور تڑپتے ہوئے نہیں دیکھ سکتی تھی۔ تبھی جتنے پیسے ان کے پاس ہوتے وہ سبھی اسے دے دیتی تھی۔ اس سب کی خبر جب شہروز کو ہوتی تو وہ گھر سر پر اٹھا لیتے اور شمشاد بیگم سے لڑنا جھگڑنا شروع کر دیتے تھے۔ وہ یہی کہتے کہ سعد انہی کی وجہ سے مزید بدحال ہوتا جا رہا ہے، کیونکہ وہ اس کے نشے کو پورا کرنے کے لیے اسے پیسے جو دیتی تھیں، اور پھر کئی کئی گھنٹوں تک ان دونوں کی لڑائی ہوتی۔ شہروز نے اسے بہت سمجھایا کہ سعد کو پیسے مت دو، مگر آخرکار جب وہ اتنا سمجھانے کے باوجود بھی نہیں مانی تو شہروز نے ان کا جیب خرچ ہی بند کر دیا تھا، یہ کہہ کر کہ جو کچھ تمہیں چاہیے ہو وہ مجھے بتاؤ، میں سب کچھ لا کر دوں گا، مگر ایک نشئی کے نشوں کو پورا کرنے کے فالتو پیسے نہیں ہیں میرے پاس۔ اسی کے اگلے دن دوپہر کا وقت تھا جب سعد گھر میں داخل ہوا تھا اور روزمرہ کی طرح پیسوں کی خاطر شمشاد بیگم سے لڑنا شروع کر دیا۔ گلی کے ایک ہی بچے نے بھاگ کر شہروز کو بھی سعد کے آنے کی اطلاع دی تھی، کیونکہ اس بچے کو شہروز نے ہی کہا تھا کہ اگر کبھی بھی سعد یہاں آئے تو تم مجھے بتانا، اس کے بدلے میں تمہیں پیسے دوں گا۔ پیسوں کی لالچ میں آ کر بچے نے پہلی فرصت میں شہروز تک سعد کے آنے کی خبر پہنچائی تھی، جس کے بعد وہ چند نوٹ بچے کو دینے کے بعد وقت ضائع کیے بھاگتے بھاگتے گھر کی طرف آ رہے تھے۔ انہوں نے آج تہیہ کر لیا تھا کہ وہ سعد کو ایسے نہیں جانے دیں گے،
اس کی ایسی مرمت کریں گے کہ دوبارہ کبھی نشے کا بھی نام تک نہیں لے گا۔ پیسے چاہیے، مجھے پیسے نکال کر دے، نہیں تو میں یہ پورا گھر تہس نہس کر دوں گا۔ سرخ آنکھیں لیے سعد نے کچن سے برتن نکال نکال کر باہر پھینکتے ہوئے شمشاد بیگم سے کہا تھا، جو بے تحاشا رو رہی تھی۔ نہیں ہے کوئی پیسے ویسے میرے پاس۔ تمہارے باپ نے تمہاری وجہ سے مجھے بھی پیسے دینے بند کر دیے کہ میں اپنے نشئی بیٹے کے نشوں پر پیسے اڑاتی ہوں۔ اب دفع ہو جا یہاں سے، میرے پاس 1 روپے کا سکہ تک نہیں ہے۔ شمشاد بیگم نے اس سے کہا تھا، جو سارے برتن پھینک کر توڑنے کے بعد اب مسالوں کے ڈبے بھی باہر صحن میں پھینک رہا تھا۔ میرا نشہ سر پہ چڑھ رہا ہے، میں بتا رہا ہوں، مجھے پیسے دے، نہیں تو پتہ نہیں میں کیا کر جاؤں گا۔ وہ دھاڑا تھا اور صحن میں رکھا ایک لوہے کا بڑا سا پائپ اٹھا لیا تھا۔ یہ گھر کی ساری چیزیں اٹھا کر بیچ دے، بلکہ ایک کام کر، مجھے ہی بیچ کر پیسے حاصل کر لے، کیونکہ میرے پاس تو ایک پھوٹی کوڑی تک نہیں ہے۔ شمشاد بیگم نے اس سے کہا تھا، جو نشے کی طلب سے پاگل ہو رہا تھا۔ وہی لوہے کا پائپ لیے شمشاد بیگم کے بالکل سامنے کھڑا انہیں غصے سے گھور رہا تھا۔ نافرمان، تجھے اسی دن کے لیے منت و مرادوں سے اللہ کے سامنے گڑ گڑا کر مانگا تھا کہ تو اپنی ماں کے سر پر ڈنڈا لے کر کھڑا ہو جائے۔ تجھ جیسے نامرد سے تو بہتر تھا کہ میں بے اولاد ہی رہتی۔ شمشاد بیگم روتے ہوئے چیخ پڑی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے تم پر ماؤں کی نافرمانی اور بدسلوکی کو حرام کر دیا۔ میں آخری بار کہہ رہا ہوں، مجھے پیسے دے، نہیں تو کیا کر لے گا تو؟ ہاں مارے گا مجھے؟ مارے گا؟ ہاں تو مار مجھے، مار دے مجھے، جان سے مار کر ایک ہی بار میں ختم کر دے، لے میری جان، تاکہ ایک ہی بار میں تمہاری جان چھوٹ جائے مجھ سے۔ اس سے پہلے کہ وہ مزید کچھ بولتی، سعد نے دونوں ہاتھوں میں وہ لوہے کا پائپ اونچا کیا تھا اور پوری قوت کے ساتھ ان کے سر پر دے مارا تھا۔ ایک زوردار آواز گونجی تھی اور شمشاد بیگم ایک ہی وار میں منہ کے بل زمین پر گری تھی۔ سر سے خون کا ایک نہ رکنے والا فوارہ پھوٹ پڑا تھا۔ بن پانی کے مچھلی کی طرح تڑپتے تڑپتے ہوئے پورا گھر ان کی گھٹی گھٹی چیخوں سے لرز اٹھا تھا۔ پائپ کے ایک طرف کو پھینکتے ہوئے سعد ماں کے سر سے پھوٹنے والے خون کے فوارے کو دیکھتے ہوئے کانپنے لگ گیا تھا، اور اسی وقت گھر کا دروازہ کھلا تھا جہاں سے شہروز اندر داخل ہوا تھا۔ اندر صحن کا منظر دیکھتے ہی اس کے پیروں تلے سے زمین کھسک گئی تھی۔ شمشاد بیگم کا بے جان جسم سینے سے لگائے وہ چیخ چیخ کر رو رہے تھے۔ گھر کے باہر لوگوں کا ہجوم اکٹھا ہوتا جا رہا تھا۔ کوئی ماں باپ کو بد نصیب کہہ رہے تھے تو کوئی سعد پر لعنت بھیج رہے تھے۔ 2-4 مرد تو باقاعدہ اسے تھپڑ بھی مار چکے تھے، جو اب پاگلوں کی طرح اپنے بال نوچتے ہوئے ماں کے سرہانے چیخ چیخ کر رو رہا تھا۔ وہ ماں کے سرہانے بیٹھا رو رہا تھا جب ارد گرد شور مچا تھا۔ سب لوگ پولیس بلوانے کا کہہ رہے تھے۔ پولیس کا نام سنتے ہی وہ خوف سے لرز اٹھا تھا۔ گلی کے مرد جو گھر میں اب کافی تعداد میں اکٹھے ہو چکے تھے، شہروز کو سہارا دیے باہر لے کر جا رہے تھے، جو اب تک رو رو کر نڈھال ہو چکے تھے، جبکہ عورتیں شمشاد بیگم کے بے جان جسم کو ایک چارپائی پر ڈال رہی تھیں۔ یہی وقت سعد کو فرار کا ملا تھا اور وہ ماں کا آخری دیدار کرنے اور ان کا سر چومنے کے بعد سب کی نظروں سے بچتا وہاں سے بھاگ نکلا تھا۔ 8 سال بعد اس کی ماں کو مرے ہوئے آج پورے 8 سال ہو چکے تھے۔ آج تک وہ پولیس سے چھپتا پھر رہا تھا، یا شاید پولیس نے کبھی اسے ڈھونڈنے کی کوشش ہی نہیں کی تھی۔ اگر کرتے تو آج وہ سلاخوں کے پیچھے ہوتا۔ کوئٹہ شہر میں واقع ایک گاؤں میں وہ پچھلے 8 سال سے رہ رہا تھا، بلکہ رہ کیا رہا تھا، اپنے نشے کی حالت میں کیے گئے گناہ پر ہر روز مر رہا تھا، تڑپ رہا تھا۔ محنت مزدوری کر کے 2 وقت کی روٹی وہ صرف پیٹ کی آگ بجھانے کو ہی حاصل کرتا تھا۔ زندگی کی چاہ تو اسی دن ختم ہو گئی تھی جس دن اس نے اپنے ہاتھوں سے اپنی ماں کو قتل کیا تھا۔ اب تک تو شاید اس کا بوڑھا باپ قبر کے اندھیروں میں پہنچ گیا ہوگا۔ وہ ہر روز 5 وقت کی نماز ادا کرنے کے لیے قریب ہی واقع مسجد میں جاتا تھا اور نماز ادا کرنے کے بعد کئی گھنٹوں تک سجدے میں سر رکھ کے چیخ چیخ کر روتا رہتا، یہاں تک کہ ارد گرد کے لوگ بھی اسے حیرت سے دیکھتے، مگر حقیقت کیا تھی وہ مسجد کے مولوی صاحب کے علاوہ کسی کو بھی نہیں پتا تھا۔ نہ ہی وہ کسی کو بتانا چاہتا تھا، کیونکہ اسے پتا تھا کہ اسے جیل بھیج دیا جائے گا، جہاں اسے جلد ہی پھانسی دے دی جائے گی، اور وہ اپنے رب کو کیا منہ دکھاتا، کیسے سامنا کرتا اپنے پروردگار کا۔ اسے تو ابھی اور رونا تھا، اپنے پروردگار کے سامنے بہت گڑگڑانا تھا، بہت معافیاں مانگنی تھی اللہ تعالیٰ سے۔
آج اس کی ماں کی برسی تھی۔ آج ہی کے دن سعد نے اپنی ماں شمشاد بیگم کو قتل کیا تھا۔ پوری رات وہ سو نہیں سکا تھا۔ ساری رات ایک بند کمرے میں روتے ہوئے گزارنے کے بعد وہ صبح کی اذان ہوتے ہی آنسو پونچھتا مسجد کی طرف چل دیا تھا، جہاں مولوی صاحب پہلے ہی اس کا انتظار کر رہے تھے۔ جس وقت وہ مسجد میں داخل ہوا تھا اس وقت تک جماعت کھڑی ہو چکی تھی۔ تمام مرد قطار میں کھڑے اللہ کے حضور سر بسجود ہو رہے تھے، جن میں وہ بھی شامل ہوا تھا، اور سب کے ساتھ نماز ادا کی تھی۔ نماز ادا کرنے کے بعد دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے وہ پھوٹ پھوٹ کر بچوں کی طرح رو پڑا تھا۔ اس کی زبان سے ایک بھی لفظ نکلنے سے قاصر تھا۔ اس کی سسکیوں پر دعا مانگتے باقی تمام مرد بھی مڑ مڑ کر اسے دیکھ رہے تھے، جو اب ہارے ہوئے انداز میں جائے نماز پر سجدے میں سر گراتا سسک رہا تھا۔ کچھ لوگوں نے آگے بڑھ کر اسے سنبھالنے کی کوشش کی تھی، مگر وہ چیخ چیخ کر یہی کہہ رہا تھا کہ سب میرے لیے دعا کرو، میرا اللہ مجھے معاف کر دے، سب میرے لیے دعا کرو، میری ماں مجھے معاف کر دے، میں بہت بڑا ظالم ہوں، میں نے اپنی ماں پر ظلم کیا ہے۔ اس کی چیخوں سے اللہ کے گھر کے در و دیوار لرز اٹھے تھے۔ مولوی صاحب کے اشارے سے سب نے خاموشی سے اپنی دعا مکمل کی تھی، اور پھر کچھ لوگ وہاں سے چلے گئے تھے، جبکہ کچھ وہی قرآن پاک اٹھائے ان سے کافی فاصلے پر تلاوت قرآن پاک کے لیے بیٹھ گئے تھے۔ سب کے یہاں وہاں ہوتے ہی مولوی صاحب سعد کے پاس آئے تھے اور اس کے بالکل قریب بیٹھ گئے تھے، جس کے آنسو جائے نماز کو بھگو رہے تھے۔ اٹھ نیک بخت اٹھ جا۔ مولوی صاحب نے اسے دونوں کندھوں سے تھامتے ہوئے اٹھایا تھا، اور پھر کندھے سے لٹکے سفید رومال سے اس کے آنسو پونچھے تھے۔ مولوی صاحب آپ تو نیک انسان ہیں، آپ میرے لیے دعا کریں کہ اللہ مجھے معاف کرے، میری ماں مجھے معاف کر دے۔ وہ اب مولوی صاحب کے دونوں ہاتھوں کو تھامتے ہوئے بچوں کی طرح ضد کرتے ہوئے بولا تھا، وہی تو تمہیں بتانے آیا ہوں یہاں، اور تمہیں پتہ ہے میں رات 2 بجے سے یہاں تمہارا انتظار کر رہا ہوں۔ روز تم تہجد پڑھنے بھی آتے تھے، مگر رات تم تہجد کے وقت نہیں آئے، جبکہ میری پوری رات یہاں تمہارے انتظار میں کٹی ہے۔ مولوی صاحب نے اس سے کہا تھا، جو اب کچھ تجسس سے ان کو دیکھ رہا تھا، رات میں نے تہجد گھر ہی میں ادا کی تھی، آج میری ماں کی برسی ہے، آج ان کو اس جہاں سے گئے میرے ان گناہ گار ہاتھوں سے قتل ہوئے پورے 8 سال ہو چکے ہیں۔ میری پوری رات جائے نماز پر روتے روتے کٹی ہے۔ میں نے کب تہجد ادا کی، کب صبح ہوئی، مجھے کچھ نہیں یاد۔ سعد نے جواب دیا تھا، مگر آپ نے میرا انتظار کیوں کیا؟ آخر میں اس نے کچھ حیرت سے پوچھا تھا۔ رات کو میں نے خواب دیکھا، خواب تم سے وابستہ ہے، اس لیے میں تمہیں یہ بتانا چاہتا تھا، شاید اللہ نے تمہاری طرف اس اشارے کو پہنچانے کے لیے مجھے ہی منتقل فرمایا تھا۔ مولوی صاحب کی بات پر وہ بے حد بے چین ہوا تھا۔ کیا خواب دیکھا آپ نے؟ خدا را جلدی بتائیں، اس نے بے صبری سے پوچھا تھا۔ میں نے خواب میں ایک عجیب منظر دیکھا، اب دیکھتا کیا ہوں کہ آگ کے بڑے بڑے تندور ہیں جو غصے سے ابل ابل کر جوش مار رہے ہیں، اور 2 بندے ہیں خوفناک چہروں والے، عجیب سا لباس سے بے تن کیے۔ وہ دونوں آدمی تمہارے پاس آتے ہیں اور تمہیں دونوں بازوؤں سے جکڑ کر آگ کی طرف لے کر جا رہے ہوتے ہیں۔ تمہارا پھٹا پرانا گندا لباس ان کے تمہیں گھسیٹنے سے مزید پھٹ رہا ہوتا ہے۔ ان کی باتیں سنتے ہوئے سعد کا دل بند ہونے لگا تھا۔ وہ دونوں تمہیں اس جوش مارتے آگ کے قریب لے کر جاتے ہیں اور ان تندوروں کے کنارے پر تمہیں کھڑا کر دیتے ہیں۔ اس سارے وقت میں تم بے تحاشا چیخ رہے ہو، تمہاری چیخیں کانوں کے پردے پھاڑ دینے کی حد تک تیز ہوتی ہیں، مگر اس سب کے باوجود وہ دونوں شخص کان بند کیے تمہیں کھینچتے ہوئے اس آگ کے دہانے پر لے کر آتے ہیں، مگر جوں ہی وہ تمہیں آگ میں دھکیلنے کے لیے تمہاری طرف ہاتھ بڑھاتے ہیں، اس سے پہلے ہی کوئی پیچھے سے تمہیں کھینچ کر آگ میں گرنے سے بچاتا ہے۔ میں نے تمہیں بچانے والے کا چہرہ نہیں دیکھا، کیونکہ اس کی میری طرف پیٹھ تھی خواب میں، مگر وہ بار بار تمہارے چہرے کو دونوں ہاتھوں کے پیالے میں بھرتے ہوئے پاگلوں کی طرح چوم رہی تھی، جبکہ تم اس عورت کے پیروں سے لپٹے ایک ہی بات بار بار دہرا رہے تھے کہ امی جان مجھے معاف کر دیں، وہ سب غلطی سے ہوا تھا، مجھ سے بہت بڑا گناہ ہوا تھا، مجھے معاف کر دیں، آپ مجھے معاف کریں گی تو اللہ بھی مجھے معاف کر دے گا، امی جان اپنے بیٹے کو معاف کر دیں، میں نے گناہ کیا اور خود ہی اپنی جنت کو جہنم کی آگ سے بدل دیا، مگر آپ مجھے معاف کر دیں۔ شاید وہ خاتون تمہاری ماں تھی، سفید لباس میں مقید عورت جو بار بار تمہارے چہرے اور تمہارے ہاتھوں کو چوم رہی تھی
اور پھر میں نے دیکھا کہ وہ تمہارے ہاتھ تھام کر تمہیں اپنے قدموں سے اٹھاتی ہیں اور اسی طرح تمہارا ہاتھ تھامے تمہیں اپنے ساتھ وہاں سے لے جاتی ہیں۔ وہ تمہارا ہاتھ تھامے بہت دور جا رہی تھی، یہاں تک کہ آپ دونوں میری آنکھوں سے اوجھل ہو جاتے ہیں، اور اسی وقت میری آنکھ کھل گئی تھی۔ مولوی صاحب، اس کا یہی مطلب ہے میری ماں نے مجھے معاف کر دیا؟ مزید اس سے کچھ نہیں بولا گیا تھا، اور مولوی صاحب کے گلے لگا وہ ایک بار پھر چیخ چیخ کر رو پڑا تھا۔ بیٹے، ماں کے قدموں تلے ایسے ہی تو جنت نہیں رکھ دی اللہ تعالیٰ نے۔ وہ ایسی عظیم ہستی ہے جو اپنے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر سکتی ہے، مگر اپنی اولاد کو کبھی کسی مشکل، کسی پریشانی یا تکلیف میں نہیں دیکھ سکتی۔ مولوی صاحب نے اس کی کمر کو سہلاتے ہوئے کہا تھا، جس کی سسکیاں اب آہستہ آہستہ تھم رہی تھیں۔ شاید آج اسے کچھ سکون ملا تھا، شاید اس کے بے چین دل کو چین مل رہا تھا۔ ماں سے بڑھ کر کوئی نام کیا ہوگا، اس نام کا ہم سے احترام کیا ہوگا؟ جس کے پیروں تلے ہے جنت، اس کے سر کا مقام کیا ہوگا؟ اسی کے ساتھ ہی ہمیں دیجیے اجازت۔ انشاءاللہ ملتے ہیں بہت جلد کسی اور نئی کہانی کے ساتھ۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا اور ہمیں بھی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔